یہ جو عبداللہ بن ام مکتوم ہے، بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، اور صحابہ ان کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اور یہ خود جذبہ جہاد کے کتنے شوقین تھے، آپ یہ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے مجھے جہاد میں لے جاؤ۔ اب جہاد کے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے اندھے کو، لنگڑے کو اجازت دی تھی نا کہ جو معذور ہیں، جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور باہر بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اندھے پہ کوئی حرج نہیں نکلے، لنگڑے پہ کوئی حرج نہیں، تو لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اس سے جذبہ جہاد کم ہو جائے گا، لیکن صحابہ کا ان آیتوں کے بعد جذبہ جہاد بڑھ گیا۔ حالانکہ اجازت دی جا رہی ہے معذور جہاد پہ نہ جائے، اور جب یہ اجازت مل جائے تو آٹومیٹیکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا فطری طور پہ کہ جذبہ جہاد کم ہو جاتا، لیکن صحابہ کا بڑھ گیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ کے پاس آئے، کہا یہ کیسی بات ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، اور یہ تفصیلی واقعہ حضرت عمر کی زندگی میں بھی آیا، ان کی آخری زندگی کا جو مارک ہے اس حوالے سے بھی یہی بات انہوں نے حضرت عمر کو بھی کی تھی جنگ قادسیہ کے موقع کے اوپر۔ اے عمر، مجھے بھیجنے میں تجھے کیا خطرہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا معاذ اللہ، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جنگ کے اندر بہرحال آنکھوں کا ہونا، تلوار کا چلانا ایک لازمی سی امر ہے۔ عمر، میں تجھے اس کے بدلے میں ایک بات نہ بتلاؤں؟ یہ قادسیہ کا مارکہ ایرانیوں کے ساتھ جو بپا ہونے والا بہت بڑا لشکر ہے، کوئی آنکھوں والا ہوگا تو لشکر کی تعداد دیکھ کر، اپنی شکست دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ میں اندھا ہوں، مجھے کیا پتا کس کو فتح مل رہی ہے، کس کو شکست مل رہی ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت تک پرچم کو گرنے نہیں دوں گا جب تک جان جسم میں باقی ہوگی۔ یہی باتیں یہ رسول اللہ سے بھی کیا کرتے تھے، اور یہی باتیں یہ حضرت عمر سے کر رہے ہیں۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو آپ حیران رہ جائیں، حضرت عمر نے ان کو جنگ قادسیہ کی اجازت دے دی تھی، اور یہ جنگ قادسیہ میں علم اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر فتح عظیم حاصل ہوئی۔ لیکن ایک دو لمحے ایسے آئے تھے جب ایرانیوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی گردن میں بھی تیر لگ گیا، لیکن جب شہید ہوئے تب بھی علم ہاتھ میں پکڑ کے سر سے اونچا اٹھایا ہوا تھا، اور ان کو اس عالم میں وہاں پہ مسلمانوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کیا۔ خیر، ان کی سیرت کے حوالے سے آج بات آئی ہے تو سن لیجئے، ان کو ایک اعزاز اور بھی حاصل ہے، اور وہ اعزاز نہیں ہے، وہ اسلام کا ایک فقہی چیپٹر بھی ہے، فقہی قاعدہ بھی ہے اور کلیہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سرداران کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، یعنی قریش مکہ کے جو سردار اور رؤوسا تھے نا، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت لگن تھی، جذبہ تھا، اور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذہن تھا، اگر یہ سردار اسلام قبول کر لیں گے، پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا، اور یہ اسلام کی ایک حکمت عملی رہی ہے کہ سرداران، رؤوسا، امرا، آپ کے بھی علاقے کا جو ایم این اے ہے یا گورنر ہے یا آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے، بنیادی طور پہ تبلیغ اگر اس سطح پہ ہوگی، اگر وہ ایک بندہ بھی درست ہو جائے گا تو سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اس کے اندر کوئی بھی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فطری تقاضے کے تحت قریش مکہ کے سرداروں کے بارے میں زیادہ طمع رکھتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عبداللہ بن ام مکتوم جب اس وقت آیا کرتے تھے تو قریش مکہ اپنی فطری کبر، نخوت اور غرور کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ایک نابینا، ایک مفلوق الحال ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہماری گفتگو سنتا ہے، ہماری مجلس شیئر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہم ان سے ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، مکالمہ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے۔ یہ ایویں جس طرح عام معاشرے میں معاذ اللہ یہ ایویں ایک غریب سا بندہ آ جاتا ہے، ہماری مجلس کو آ کے خراب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو اگنور کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح رؤوسائے قریش کی مجلس بپا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام ہی کی تبلیغ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتلائیے، یہ بات بتلائیے، یہ بات بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر شکن پڑ گئی، اور آپ نے
ان کو رکنے کا کہا، یعنی آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے گفتگو قریش مکہ سے شروع کر دی تاکہ عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کسی اہم مسئلے میں بیزی ہوں، میں تیری بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ اگنور کرنا، دھتکارنا مقصد نہیں ہے، لیکن جو گفتگو ان کی آمد سے ٹوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کنٹینیو کر دی قریش مکہ کے سرداران کے ساتھ۔ اور قربان جائے، یہ بات میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جب جس وقت کے اوپر اس نبی اور پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا، جب نازل ہوا اجتہادات کی تائید میں، وہ تو نبی فوراً بتلا دیں، اور وہ مقامات جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو اللہ نے ریجیکٹ کیا اور اس کے مخالف میں آیت نازل کی، سبحان اللہ، قربان جائیں، اس نبی نے اس لمحے کے اوپر بھی اترنے والے قرآن کو اسی وقت بیان فرما دیا، چاہے ان کی تائید میں بھی نازل نہیں ہوا، ان کی تائید میں نازل نہیں ہو رہا۔ قرآن پاک کے آپ کو پتہ بیشتر مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے اجتہاد کو مسترد کر کے کہا نہیں، دین اور شریعت کے اندر آپ کا یہ اجتہاد نہیں مانا جائے گا۔ جیسے آپ کے سامنے پہلے واقعہ رکھا ہے پچھلے گزشتہ 2-3 خطبات سے پہلے کہ نبی کریم نے اپنی جان کے اوپر شہد کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو قبول نہ کیا۔ اسی طرح دیگر مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، اسی وقت آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی جامع آیتیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایکشن کو کوٹ کیا جو نبی کریم نے کیا۔ نبی کریم نے دھتکارا نہیں تھا، نبی کریم نے ٹوکا نہیں تھا، نبی کریم کی پیشانی کے اوپر بل آیا تھا، عبس وتولی، اے پیشانی کے اوپر تیوری چڑھانے والے، تیرے پاس ایک اندھا آیا جو تجھ سے دین کا سوال کرتا تھا اور جس کی خواہش تھی کہ وہ دین کی باتیں سیکھے، وہ تو چاہتا ہے اللہ سے ڈرنا، تو اس سے اعراض برتتا ہے اور اس کے بارے میں پیشانی پہ شکن دیتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو دین کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے، جو دین کی باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر ان کا قبول کروانا لازم نہیں ہے، یہ فقہی قاعدے بھی اللہ بیان کروا رہا ہے۔ جو دین کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو دین کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ ان کی اصلاح میں جٹے رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اوپر لازم یہ ہے جو آپ کے پاس چل کے آیا ہے، جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آیا، آپ اس کو زیادہ وقت دیں، آپ اس کو پہلے ٹائم دیں۔ یہ دین کے فقہ کے بنیادی کلیے بھی اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ آج ہم اس بارے میں بھی بڑی افراط و تفرید کا شکار ہے، بہت زیادہ۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جس کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ہم اسی کو تبلیغ کریں۔ غریب، مفلوق الحال، کمزور، تنگ دست لوگوں کا تبلیغ کے اوپر حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی ان آیات سے یہ بات لازم ہے کہ تبلیغ کا، ٹائم کا، وقت کا سب سے زیادہ حق اس بندے کا ہے جو آپ کے پاس تلاش دین کے لیے آئے، جو آپ کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے آئے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مبلغ ان کے پیچھے تو بھاگتے ہیں جو دین سے دور بھاگتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے یہ جی یوتھ ہے، یہ جی ایسے لوگ ہیں، آج کا مولوی ان کو ڈریس نہیں کرتا، آج کا عالم ان کو ڈریس نہیں کرتا، یہ مسجدوں میں نہیں آتے، ان کو تبلیغ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ غلط فکر ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ تبلیغ کا پہلا حق انہی کا رہے گا جو مسجد میں آئے گا۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے اور ان کے ساتھ دین کی باتیں زیادہ ہوں گی، یہ ایک آبویس بات بھی ہے۔ جو جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ دین کی زیادہ باتیں سیکھتا ہے کہ جو باہر پھر رہا ہے وہ دین کی باتیں زیادہ سیکھتا ہے؟ جو جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ دین سیکھے گا، جو مسجد میں آئے گا وہ دین زیادہ سیکھے گا، اور اس کے لیے امام پر زیادہ حقوق ہیں۔ آپ نے دین کو الٹا بنا کے پیش کر دیا۔ یہ یوتھ کے اوپر جی رسائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے اوپر نہیں ہے جو دین کو جٹلائے کہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی اصلاح ہونی ہوگی، اللہ کر دے گا۔
آپ تک صرف ابلاغ ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فطرت تھی، اس حوالے سے قرآن پاک میں دیگر بھی آیات موجود ہیں. کیوں کڑتے رہتے ہو؟ کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہو؟ اس طرح کے مفہوم کی آیتیں بھی موجود ہیں. آپ ہر وقت انہی کے غم میں لگے رہتے ہیں. آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. تو گویا ابلاغ کرنا، پہنچا دینا ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو دین کے مخالف ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دین کا مخالف ہے اور دین کا دشمن ہے، اس کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور ترک کر دیا جائے جو دین سیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو دین سیکھنا چاہتا ہے اسی کا پہلا حق ہے. اور یہاں پہ یہ حق اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. یہ کسی مولوی کا فلسفہ اور تشریح نہیں ہے، یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں.